Assalamu alaikum. How are you everyone? I hope you are doing good. اسٹوڈنٹس نے ریکویسٹ کی تھی فار دس آلسو کہ احادیث اور ان کی تشریح اور اکارڈنگ ٹو دا پیپر بتا دیں. سو آئی ایم ہیئر ناؤ. تو اس بک میں سے بتا رہی ہوں میں. آپ کے پاس اگر کوئی اور بک ہے تو آپ اس میں سے بھی پریپیئر کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اسی سے آپ پریپیئر کریں. اگر 5 ایئر ہیں، اگر دوسری بکس ہیں تو اور اس میں اچھا مٹیریل ہے اور آپ کو یاد ہو رہا ہے آسانی سے، آپ کو آسان ورڈز لگ رہے ہیں. موسٹ امپورٹنٹلی یہ ہے کہ اس بک میں تھوڑے سے ہارڈ ورڈز ہیں اور انہی کو یاد کر کے آپ لکھ کر جب آتے ہیں نا تو پھر وہ ایگزامینر کے لیے بہت اچھا امپریشن ہوتا ہے کہ آپ بیچلرز میں یا ماسٹرز میں احادیث کا یا تفسیر جو آیات ہیں ان کی تشریح کر کے آتے ہیں اچھے ورڈز میں. تھوڑا سا مشکل ورڈز ہیں اس میں تو وہ آپ کو اچھا ایک لیول آف مارکنگ دیتے ہیں. تو آئی ہوپ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اگر ورڈز کا جو ہے آپ اچھے ورڈز اگر آپ چوز کریں گے، مشکل تھوڑے سے ورڈز چوز کریں گے تو آپ کو پھر اسی لحاظ سے مارکنگ بھی ہوتی ہے آپ کی. یہ ہے پیج نمبر 70 جہاں سے حدیث و سنت کی پہلے تعریف حدیث ہے، پھر ہے سنت کا مفہوم، پھر یہاں سے یہاں تک جو ہے حجت حدیث کے بارے میں، ضرورت حدیث کی ہیڈنگ ہے، پھر حجت حدیث ہے، پھر یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں آپ کی نیکسٹ پیج سے سٹارٹ ہوتی ہیں آپ کی حدیث نمبر 1، پھر حدیث نمبر 2، اس طرح سے آن گوئنگ ہوگی. یہاں سے بھی نہیں، 72 73 پیج، پھر 74 تک. اگر آپ کے پاس حجت حدیث کا بھی نوٹ آتا ہے تو آپ یہ لکھ کر آ سکتے ہیں. آپ اسے بھی نوٹ کر لیجئے. پہلے انہوں نے تعریف حدیث دی ہوئی ہے، پھر سنت کا مفہوم دیا ہوا ہے، پھر ضرورت حدیث دی ہوئی ہے، پھر حجت حدیث دی ہوئی ہے اور حجت حدیث کا نوٹ آتا ہے کبھی کبھار. تو اس طرح سے ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ آپ نوٹ کر لیں، یہاں تک 2-3 پیجز ہیں. پھر احادیث سٹارٹ ہوتی ہیں 75 پیج سے، کراچی یونیورسٹی کے منظور شدہ نصاب کے مطابق. یہ ہے حدیث نمبر 1، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلام من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس تعدل بین الاثنین صدقۃ وتعین الرجل فی دائبتی فتحملوه علیہا او ترفع له علیہا متاعہ صدقۃ والکلمۃ الطیبۃ صدقہ وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقۃ وتمییت الاذی عن الطریق صدقہ. متفق علیہ. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو ریڈ آل دس. آپ کو پڑھنے کی وہاں پہ آسانی یہ ہے کہ آپ نے وہاں لکھنا ہے جا کر، آپ نے پڑھنا نہیں، پڑھ کے نہیں سنانا. تو میں نے جسٹ ریڈ کر دیا ہے. اگر کوئی مسٹیک ہے تو سوری، آئی ایم سوری فار دیٹ. اور یہ کہ اس طرح سے آپ نے اپنی حدیث کو پہلے 4 ورڈ اس کے چوز کر لیجیے گا جب آپ پیپر میں لکھنے بیٹھیں گے. تو پہلے کے 4 یہاں سے لازمی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی لکھیے گا، اور 4 ورڈ شروع کے یہاں تک جیسے آپ نے کر لیے، یہاں تک لکھ لیا. پھر اس کے بعد آپ نے لاسٹ کے 4 سے 1 لائن یہ لینی ہے، متفق علیہ لازمی لکھنا ہے، اس کے مارکس ملتے ہیں. پھر اس کے بعد الفاظ معنی کا اس طرح سے ہی کالم بنانا ہے، اسی طرح سے الفاظ معنی لکھنے ہیں. پھر ترجمہ کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، ترجمہ لکھنا ہے. پھر تشریح کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، تشریح لکھنی ہے. تشریح میں آپ اگر ان کو یاد کریں گے تو اس میں ہمیشہ 1 لازمی یا 2 لازمی انہوں نے ریفرنس آیت دی ہوئی ہے قرآن کی. بہت اچھی بات ہے اگر آپ اس طرح سے لکھ کر آؤ گے تو پھر، اور ود دا ریفرنس، یہ لازمی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے یہ صحیح نہیں لکھا نا تو پھر آپ کا مارکس کٹیں گے. تو یہ اگر آپ آیت لکھ رہے ہو کوئی بھی تو پھر ریفرنس بھی صحیح لکھ کر آنا. اگر آیت نہیں لکھ رہے تو پھر ریفرنس بھی نہیں لکھنے کی ضرورت. اگر آیت لکھ رہے ہو تو ایک ریفرنس تو لازمی دیں، یا تو صرف سورۃ ابراہیم لکھ دیں یا پھر پورا لکھیں.
سورہ ابراہیم از انف، ٹھیک ہے، مگر اگر اچھی بات ہے اگر آپ آیت بھی لکھ کر آ جائیں گے، آیت نمبر. اچھا، اینڈ ون مور امپورٹنٹ تھنگ کہ یہ جس طرح انگلش میں یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں نا، اس طرح سے نہیں لکھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ایگزام میں اس طرح سے لکھنے کی. یہ صرف آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے. جوڑ یہاں لکھا ہوا ہے، انگلش میں بولتے ہیں اس کو جوائنٹس، حرکت، موومنٹ. تو یہ صرف آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کے سمجھنے کے لیے لکھا ہوا ہے، ویسے آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہاں تک اس کی تشریح جو ہے نا کمپلیٹ ہوتی ہے یہاں پر آ کر. تو بہت لمبی تشریح دی ہوئی ہے اس میں، آپ نوٹ کر لیجیے. میں اب آپ کو دکھاتی جاتی ہوں. طریقہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. آپ اس طرح سے لکھ کر آئیے گا تو آپ کو اچھے مارکس ملیں گے. حدیث نمبر 2 یہاں سے ہے، ٹھیک ہے. پھر یہی اس طرح سے مسلم لکھا ہوا ہے. پھر الفاظ معنی، ترجمہ. پھر میں فوکس کر کے بتاتی ہوں آپ کو، پھر آسانی ہو جائے گی آپ کو اس سے، ٹھیک ہے. یہاں سے تشریح سٹارٹ ہو رہی ہے. آپ ویڈیو کو پاز کر لیں یا پھر ڈاؤن لوڈ کر لیں یا پھر نوٹ کر لیں پین پیپر سے. حدیث نمبر 3 یہ بھی کر سکتے ہیں. جو امپورٹنٹ آپ کے لیے احادیث ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں، باقی احادیث آپ ابھی نہیں نوٹ کریں. اگر آپ کو ماسٹرز کے لیے بعد میں ضرورت ہو تو پھر آپ دوبارہ سے ویڈیو دیکھ لیجیے گا. یہ حدیث نمبر 3 کی ہے. پھر حدیث نمبر 4 ہے. آپ پاز کر لیجیے گا ویڈیو، میں آگے کرتی جا رہی ہوں مگر آپ پاز کر سکتے ہیں ویڈیو. یو ہیو این آپشن، آپ کے پاس پاز کا بھی آپشن ہے، آپ کا اسکرین شاٹ کا بھی آپشن ہے، آپ کے پاس کافی آپشنز ہیں. روک لیں ویڈیو کو، پھر دیکھ لیں بعد میں، اور یہ نوٹ کر لیں. تو اس طرح سے حدیث نمبر 4 یہاں سے سٹارٹ ہے. میں ہاتھ بیچ میں اب اتنا نہیں لا رہی تاکہ آپ کو نوٹ کرنے میں آسانی ہو جائے. 5 حدیث نمبر 5 یہاں سے سٹارٹ ہے. سیم وہی پیٹرن ہے، الفاظ معنی، ترجمہ ہے، پھر تشریح ہے. I hope this is visible. And حدیث نمبر 6 یہاں سے سٹارٹ ہے. پھر الفاظ معنی، ترجمہ، پھر تشریح. پھر حدیث نمبر 7 ہے، یہاں سے حدیث نمبر 7 ہے. حدیث نمبر 8 ہے، یہ رہی حدیث نمبر 8. پیپر میں تھوڑی سی مس پرنٹنگ ہے، اگر آپ دھیان سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ورڈز لکھے ہوئے ہیں. حدیث نمبر 9، حدیث نمبر 9 یہاں سے سٹارٹ ہے. پھر حدیث نمبر 10. ٹوٹل احادیث جو ہیں وہ ہیں 20. تو 20 احادیث ہیں جو کراچی یونیورسٹی کے نصاب میں ہیں موجود اور جو ایگزام میں آتی ہیں. پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، پھر میں آپ کو آگے بھی دکھا دوں گی. سندھ یونیورسٹی کی بھی اس میں ہیں. حدیث نمبر 11 ہے یہاں سے. لیٹ می شو آل. حدیث نمبر 12 یہاں سے ہے. حدیث نمبر 13 چھوٹی سی ہے، 12 حدیث نمبر 12. پھر حدیث نمبر 14. حدیث نمبر 15. حدیث نمبر 16. 15 لمبی ہے، 16 یہاں سے ہے. 16 جو ہے یہ رہی.
حدیث نمبر 16. پھر حدیث نمبر 16 بہت لمبی ہے، بڑی ہے اس کی تشریح. پھر یہ حدیث نمبر 17. پھر حدیث نمبر 18 اسی پیج پر ہے، یہ چھوٹی ہے 17 حدیث. پھر حدیث نمبر 18 ایک پیج پہ آ رہی ہے. پھر حدیث نمبر 19. پھر حدیث نمبر 20. پیٹرن سب کا وہی ہے، حدیث میں لکھنی ہے، پھر الفاظ معنی، پھر ترجمہ ہیڈنگ، پھر تشریح کی ہیڈنگ. تو 3 ہیڈنگز ہیں آپ کی، کل ملا کے 4 ہیں، کیونکہ آپ نے حدیث بھی چھوٹی سی لکھنی ہوگی. 4 ورڈز پہ ایک لائن شروع کی لکھ لیں، پھر آخر کی ایک لائن لکھ لیں. اور مسلم کی ہے، متفق علیہ ہے، یا پھر بخاری کی ہے، مسلم کی، اس طرح سے لازمی لکھے گا. اچھا، اب جو ہے یہ اینڈ ہو چکا ہے کراچی یونیورسٹی کا جو تھا آپ کا احادیث کا سیکشن، یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا حدیث نمبر 20 کے بعد. اب یہاں سے جو اسٹارٹ ہو رہی ہیں احادیث سندھ یونیورسٹی کے منظور شدہ نصاب کے مطابق ہیں. یہ سندھ یونیورسٹی والوں کے لیے ہیں. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو میں وہ بھی دکھا دیتی ہوں، کیونکہ یہ چھوٹی احادیث ہیں، یہ والی احادیث کراچی یونیورسٹی میں نہیں آتی ہیں. یہ پھر بھی آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں. جو سندھ یونیورسٹی سے نوٹ دے رہے ہیں ایگزام بی اے کا یا بی ایس سی کا، تو اس میں آپ کو اسلامیت کامن ہوتا ہے، احادیث کا سیکشن کامن ہے دونوں میں، تو آپ ان کی بھی پریپریشن کر سکتے ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ فل ہے، 1% بھی آپ کی ہیلپ ہو رہی ہے، تو تھمز اپ دے دیجیے گا اور شیئر کر لیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور سبسکرائب کر دیجیے گا چینل کو. اب یہ حدیث نمبر 4، 5 اور 6 ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں جو سندھ یونیورسٹی میں آتی ہیں. سندھ یونیورسٹی میں جو بچے ایگزام دے رہے ہیں ان کے لیے ہیلپ فل ہے یہ. اگر آپ کسی کو جانتے ہیں جو سندھ یونیورسٹی سے بی اے کر رہا ہے یا بی ایس سی کر رہا ہے، تو آپ اس سے شیئر کر لیجئے. یہ حدیث نمبر 7 ہے، اور یہ حدیث نمبر 8، اور پھر حدیث نمبر 9. یہ حدیث نمبر 10، پھر 11، پھر 12 ہے. اچھا، حدیث نمبر 10، کچھ حدیث جو ہیں ریپیٹڈ ہیں. دیکھیں جیسے لکھا ہوا ہے حدیث نمبر 10، اس حدیث کا متن ترجمہ تشریح صفحہ نمبر 107 پر حدیث نمبر 14 کے تحت ملاحظہ فرمائیے. اس کا مطلب یہ ہے جو ابھی ہم نے ریپیٹ کیے ہیں پیجز، پیچھے جو میں نے دکھایا آپ کو پیجز 107 پر موجود ہے، تو آپ ویڈیو پیچھے کر لیجیے گا، اس میں پیج نمبر 107 پہ جو ہے وہ حدیث نمبر 10 ہے. لیٹ می شو یو اگر اف آئی کین. یہ رہی حدیث نمبر 14، یہ ہے ریپیٹڈ جو کہ سندھ یونیورسٹی میں بھی آتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا آپ کی کامن ہیں چیزیں کافی، اس لیے دیٹس وائی آئی ایم سینگ کہ آپ بی اے کرنے والوں کے ساتھ بی ایس سی والوں کے ساتھ شیئر کیجئے. یہ چیزیں ان کو بھی ہیلپ فل ہیں. 11 حدیث نمبر، پھر حدیث نمبر 12 نیچے دی ہوئی ہے، پھر حدیث نمبر 13 ہے، یہ رہی 14، پھر ہے حدیث نمبر 15، پھر ہے حدیث نمبر، آپ اس کو پاز کر لیں یا اسکرین شاٹ لے لیں. 15 کے بعد ہے 16، یہاں پر یہ ہے 16. نیکسٹ 16 یہ رہی، 17 یہ رہی. اس کی بھی 20 احادیث ہیں. سندھ یونیورسٹی میں بھی 20 احادیث دی ہوئی ہیں انہوں نے. یہ ہے 18، یہ ہے 19، یہاں پر 19 ہے. اس حدیث کا متن ترجمہ تشریح صفحہ نمبر 94 پر حدیث نمبر 9 کے تحت ملاحظہ فرمائیے. دس از آلسو دیٹ مینز ریپیٹڈ ہے یہ بھی. پھر حدیث نمبر 20 ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ پیچھے کر لیجیے گا ویڈیو، آپ کو پتہ چل جائے گی. حدیث نمبر 19، پھر 20 آپ کے سامنے ہیں. اچھا، اس میں لاسٹ میں سوالات دیے ہوئے ہیں، اگر آپ ریویو کرنا چاہیں تو آپ اس کو ریویو کر سکتے ہیں ان سوالات کو. یہ کچھ سوالات ایسے ہیں جو آتے ہیں بی اے میں، اور نوٹ کے جیسے اعجاز قرآن پر ایک نوٹ یہ آتا ہے، تدوین قرآن پر ایک مختصر نوٹ بھی آتا ہے، اور قرآن کا تعارف، خصوصیت، تحریر کیجیے، دوسری الہامی کتاب
کتب سے اس کا موازنہ کیجیے، کمپیریزن کیجیے مطلب. تو یہ تھے کویشچنس اور احادیث تھیں ساری. کراچی یونیورسٹی سے بھی بتا دی ہیں اور سندھ یونیورسٹی کی بھی بتا دی ہیں. اب اس کے بعد جو یہ نوٹ سٹارٹ ہوتے ہیں، دس از اینڈ آف احادیث. ٹھیک ہے، 20 احادیث کراچی یونیورسٹی کی بتا دیں، 20 آپ کی سندھ یونیورسٹی کی، جو کہ کچھ ریپیٹڈ ہیں کراچی یونیورسٹی کی ہی. نیکسٹ جو آپ کا یہ اسٹارٹ ہوتا ہے دین اسلام توحید پہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر وجود باری تعالیٰ کے دلائل، یہ میں نے پہلے شیئر کیے ہوئے ہیں آپ سے، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے. سو دس از دا بک. اور آئی ہوپ کہ جنہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی تو ان کو یہ ریکویسٹ ان کی پوری ہو گئی ہوگی اینڈ ان کو ہیلپ مل گئی ہوگی. اور آئی ول اپلوڈ دس ٹوڈے اونلی، تو تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے یاد کرنے میں، بیکاز کچھ اسٹوڈنٹس اپنا شیڈیول بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یاد کرنے کے لیے پہلے سے. سو اٹس ویری گڈ. جیسے کہ 6 منتھس ہیں ابھی آپ کے پاس، اگر اندازہ لگایا جائے تو جن یا فیب میں ایگزامز ہوں گے، تو آپ ابھی سے تیاری کریں. 1 مہینہ اسلامیت، 1 مہینہ انگلش، پھر اس کے بعد 2 مہینے اگر اکنامکس ہے تو اکنامکس اصل میں مشکل ہوتی ہے، اس لیے 1.5 سے 2 مہینے اکنامکس دے دیں. پھر اس کے بعد سوشیالوجی کو 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ، سوشیالوجی بھی 1 مہینے میں ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ایجوکیشن بھی 1 مہینے میں کور اپ ہو جائے گا آپ کا. سو دس واز دا ویڈیو آف ٹوڈے. آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو. gives it a thumbs up and best wishes for you all. جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر اینڈ دسمبر، 6 منتھس ہیں آپ کے پاس. 1 مہینہ اپنے پاس ریویژن کا رکھیے تاکہ آپ لاسٹ میں ریوائز کر سکیں وداؤٹ اینی ٹینشن. آپ کے سارے سبجیکٹس پریپیئر ہوئے ہوں گے اینڈ دین یو کین ریوائز دا سبجیکٹ. ایچ اینڈ ایوری سبجیکٹ آپ اس کو 1 ہفتہ دیجیے اور ریوائز کیجیے. لاسٹ منتھ ریویژن کا رکھیں، 1 ہفتے میں 1 سبجیکٹ ریوائز کریں اینڈ اچھے سے پیپر دے کر آئیں اور بہت اچھے مارکس آئیں آپ سب کے انشاءاللہ، اور اچھے سے آگے بھی فیوچر آپ کا اچھا ہو. سو ٹیک کیئر اینڈ گیوز اٹ اے تھمز اپ. شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، کائنڈلی سبسکرائب کریں بیکاز اسٹوڈنٹس آر کمنگ بٹ دے آر ناٹ سبسکرائبنگ دا چینل. آئی ڈونٹ نو وائی بٹ اوکے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.